ان کا مطلب کل بیان کیا جا چکا ہے، لیکن ان آیتوں سے کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں، کن مسائل کا استخراج ان آیتوں سے ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو جیسا کہ کل کفر اور نفاق کی بات آئی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں منافقین ایسا کرتے تھے، ان کا عمل یہ تھا وہ تھا، یہ سب باتیں آئی تھی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا منافقین آج بھی موجود ہیں، یا وہ صرف نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص تھے کہ کفر اور نفاق آپ کے زمانے ہی کے ساتھ موصوف تھا، یا آج بھی کفر اور نفاق موجود ہے؟ تو اس معاملے میں صحیح قول اور صحیح بات یہ ہے کہ منافق کے نفاق کو پہچاننے کی دو علامتیں ہوا کرتی تھی جس سے اس کو منافق قرار دینا آسان ہو جاتا تھا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بس یہ وہی علم دے دیا کہ یہ انسان جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے یا فلاں آدمی جو کوئی آپ سے ملتا جلتا ہے وہ آدمی مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا منافق کو پہچاننے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ السلام کو علم دے دیا کرتے تھے اور بتا دیا کرتے تھے کہ یہ آدمی مومن نہیں ہے، یہ آدمی منافق ہے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اس کے اعمال، اس کے افعال اور اس کے کسی عقیدے سے جو اسلام کے خلاف ہو اور اس کے کسی بھی عمل سے جو کسی بھی بات سے جو اسلام کی مخالفت میں ظاہر ہو جائے یا ثابت ہو جائے، جس سے پتہ چلے کہ انسان منافق ہے، مومن نہیں ہے۔ یہ دو طریقے تھے منافق کو پہچاننے کے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد پہلا طریقہ مفقود ہو گیا ہے، یعنی پہلا طریقہ ختم اور بند ہو گیا ہے، اس لیے کہ پہلا طریقہ وحی کے ذریعے بتلانے کا تھا اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وحی کا معاملہ خاص تھا اور وحی آپ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی۔ اس لیے جب نبی پاک علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ کسی صحابی پر یا کسی امتی پر وحی کا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ طریقہ نفاق کو پہچاننے کا جو وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بتایا کرتے تھے، یہ دروازہ تو ہو گیا بند۔ دوسرا طریقہ آج بھی موجود ہے اور وہ صورت آج بھی باقی ہے کہ جس شخص کی کسی قول یا کسی فعل سے اسلامی قطعی عقائد یعنی قطعی عقائد سے مراد کہ جن کا ماننا اور جن کے اوپر ایمان لانا بالکل ضروری ہے، اس طرح کے عقائد جو مسلمانوں میں اگر کوئی شخص ان کے خلاف کرتا ہے اور ان کا ہنسی مذاق اور ٹھٹا اڑاتا ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، اسلام کا دعویٰ پھر بھی کرتا ہے، تو وہ در حقیقت مومن نہیں ہے، اس کو مومن نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ قرآن کریم کی اصطلاح میں اس کو ملحد اور عام اصطلاح میں اس کو منافق کے نام سے قرار دیا جائے گا۔ اسلام کے جو قطعی عقائد ہیں ان کے خلاف اگر کوئی شخص کام کرتا ہے، ان کو نہیں مانتا ہے، ان کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے اور ان کا ہنسی مذاق اڑاتا ہے، مسلمانوں کا ٹھٹا اڑاتا ہے اور ان اعمال کا، ان افعال کا، ان عقائد کا مذاق اڑاتا ہے، تو یقیناً کوئی انسان مومن نہیں ہے بلکہ وہ آدمی منافق کہلائے گا۔ اور قرآن کریم کی اصطلاح میں ایسے شخص کو ملحد کے نام سے پکارا گیا ہے، الذین یلحدون فی آیاتنا، اور حدیث مبارک میں ایسے شخص کو کہ جو اسلام کے قطعی عقائد کے خلاف کام کرتا ہے، ایسے شخص کو زندیق کے نام سے موصوف کیا گیا ہے اور زندیق کے نام سے پکارا گیا ہے۔ مگر چونکہ اس کا کفر دلیل سے ثابت ہو گیا، بھئی جو آدمی غلط کام کر رہا ہے، جو آدمی اسلام کی کسی عقیدے کے خلاف کر رہا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور دلیل کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے کہ ہاں یقیناً یہ آدمی غلط کام کرتا ہے اور اسلام کا مذاق بناتا ہے، تو اس کا حکم کفار کے جیسا ہو گیا، اس کا حکم کفار کے جیسا ہو گیا، الگ سے اس کا کوئی حکم متعین نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کہ علماء امت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافقین کا قضیہ ختم ہو گیا۔ اب جو مومن کے خلاف ہوگا یعنی جو مومن نہیں ہوگا وہ انسان کافر کہلائے گا، یعنی جس
جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کے موافق نہ ہوگا اس کو کافر ہی کہا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عمدہ، یہ ایک شرح ہے جو بخاری شریف وہ کتاب ہے جس کا درجہ قرآن کریم کے بعد آتا ہے، اس بخاری شریف کی شرح لکھتے ہوئے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور نقل کیا ہے کہ بعد زمانے نبوت کے، یعنی نبوت کے زمانے کے بعد نفاق کی یہی صورت باقی رہ گئی ہے کہ جس سے اس کے نفاق کو پہچانا جا سکتا ہے اور اس کو منافق کہا جا سکتا ہے۔ یعنی اخیر والی دوسری صورت جو ہے کہ وہ اسلام کے قطعی عقائد کے خلاف اس کا عمل ظاہر ہو اور وہ اس کا ہنسی مذاق بناتا ہو، تو اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو یقیناً وہ منافق کہلائے گا اور کافر کہلائے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہاں سے کیا پتہ چلتی ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے اور کفر کی حقیقت کیا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں، کہ حقیقت کہاں تک ہے، کیا ان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آیات مذکورہ میں غور کرنے سے ایمان اور اسلام کی پوری حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور اس کے بالمقابل کفر کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اس کی بھی حقیقت کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے جب ان آیات کے اندر غور کرتے ہیں۔ تو کیونکہ ان آیات میں منافقین کی طرف سے ایمان کا دعویٰ کیا گیا ہے، منافقین کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، اور قرآن کریم کی طرف سے ان کی اس دعوے کا انکار ثابت ہے اور اس دعوے کو غلط کہنا ثابت ہے۔ قرآن کریم کے دعوے کے بعد کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، کے مومن نہیں ہے، حالانکہ وہ کافر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، لیکن اللہ ان کے دعوے کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو کیوں جھٹلا رہے ہیں، اس میں چند ایک باتیں غور طلب ہیں، بہت سہل انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں آ جائے۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ منافقین کا حال قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے۔ جن منافقین کا حال قرآن کریم میں ہے وہ دراصل منافقین جو تھے وہ یہودی تھے۔ جن منافقین کا حال 13 آیتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ منافق دراصل یہودی تھے، اور اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھنا ان کے مذہب میں ثابت ہے اور مسلم ہے۔ یہودیوں کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا یہ ثابت ہے اور وہ اس چیز کو مانتے ہیں، اور جو چیز ان کے عقیدے میں نہیں تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنا، ان کی رسالت اور نبوت کو ماننا اور آپ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا، اس کو انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے صرف 2 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہے آمنا باللہ وبالرسول وبالیوم الآخر، انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے، بلکہ انہوں نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لائے۔ نبی کے اوپر ایمان لانے کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو وہ نبی کے اوپر ایمان لانے کا ذکر نہیں کر رہے ہیں تو وہ کون ہیں، وہ یہودی ہیں۔ وہ دراصل یہ والے کافر نہیں ہیں بلکہ یہود کافر تھے وہ لوگ، اور ان کے مذہب کے اندر اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانا ثابت ہے۔ انہوں نے ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کا ذکر کیا ہے جس میں ان کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے صحیح دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن پھر بھی قرآن کریم ان کو جھوٹا قرار دے رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اور ان کے ایمان کا انکار کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے، آپ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو ان کو جھٹلانا کیوں کر ہے، وہ تو اپنے مذہب کے مطابق کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی منمانی صورتوں میں خدا تعالیٰ یا آخرت کا اقرار کر لینا ایمان نہیں کہلاتا ہے۔ اپنی منمانی کر لینے سے اور جو باتیں سمجھ نہ آئے ان کو ایکسپٹ کر لینے سے، ان کو قبول کر لینے سے، آخرت کا اقرار کر لینا اور اللہ کے اوپر ایمان کا دعویٰ کرنا، یہ ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے۔ یوں تو مشرکین بھی کسی نہ کسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہر بات سے مانتے ہیں اور قادر مطلق مانتے ہیں، لیکن ان کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معتبر نہیں کیا ہے، مگر قرآن کریم کی نظر میں یہ ایمان نہیں ہے۔
اختیار کیا ہوگا. اور آخرت پر ایمان وہ معتبر ہے جو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حالات اور اوصاف کے ساتھ ہو. بھئی وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن ایمان وہ معتبر ہوگا جس کی تعریف قرآن نے دی ہے. جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ تم اس طریقے کا ایمان لاؤ. اگر ان کا ایمان اس طرح کا ہے تو یقیناً ان کا ایمان معتبر ہوگا. اگر ان کا ایمان اس طرح کا نہیں ہے بلکہ منمانی باتوں پر اور من گھڑت چیزوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی اس طرح سے ایمان رکھتے ہیں کہ یہود اس معنی کا اعتبار، یہود کے ایمان کے اس معنی کا اعتبار نہیں کیا گیا، ایمان کا اس لیے اعتبار نہیں کیا گیا ہے کہ وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان قرآن کے مطابق نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ یہود اس معنی کے اعتبار سے نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. تو ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم کے اندر کہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو کہاں ان کا ایمان قرآن کے موافق ہوا؟ تو پتہ چلا کہ وہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا ایمان قرآن کے موافق نہیں ہے. جب ان کا ایمان قرآن کے موافق نہیں ہے تو وہ مومن نہیں کہلائیں گے. اس ان کا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ بالکل غلط ہے اور لغو بات ہے. اس لیے کہ خود اللہ نے اپنی صفائی کی ہے اور باقی بیان کی ہے کہ کہہ دیجیے لوگوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ ہی تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی جنا گیا ہے. وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے پیدا ہے. ہاں اس کے حکم سے دنیا کو پیدا کیا گیا ہے اور دنیا کے تمام جہان کو پیدا کیا گیا ہے. یعنی اللہ کوئی انسانی شکل میں نہیں ہے کہ اللہ انسانی شکل میں اور اللہ کے ساتھ کوئی اور ملتا تو اللہ کے یہاں کوئی اولاد پیدا ہوگی. نعوذ باللہ، ایسا ہمارا ایمان نہیں ہے اور ایسا ہے بھی نہیں. ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ابد سے ہے اور ازل تک رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا تنہا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود مختار ہے اور خود مالک ہے. اس لیے ان کا یہ کہنا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے اور لغو بات ہے. پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایمان قرآن کے موافق نہیں ہے اور جن کا ایمان قرآن کے موافق نہ ہو تو وہ کافر کہلائیں گے، منافق کہلائیں گے. اور آخرت کے معاملے میں ان کا غلط اعتقاد ہے. یہود اور منافق اس بات کا اعتقاد رکھتے تھے، وہ یقین رکھتے تھے کہ انبیاء کی اولاد یعنی انبیاء کی امت جو ہوتی ہے وہ کچھ بھی کرتی رہے، ان سے کوئی باز پرس ہونے والی نہیں ہے. اللہ تبارک کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ہوتی ہیں، ان سے آخرت میں کوئی باز پرس ہونے والی نہیں ہے. ان کا یہ اعتقاد تھا قیامت سے متعلق، حالانکہ قیامت سے متعلق ایسا اعتقاد رکھنا بالکل غلط ہے. انبیاء کی اولادیں یقیناً اللہ کو محبوب ہوتی ہیں، انبیاء کی امت یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، ان کے گناہ پر، ان کی غلطیوں پر ان سے باز پرس نہیں کی جائے گی. ان کا ایک غلط اعتقاد ہوا، قرآن کریم کے خلاف ہوا. جب ان کا اللہ پر ایمان رکھنا قرآن کے خلاف اور آخرت پر ایمان رکھنا قرآن کے خلاف، تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ ان کو یہی کہا جائے گا، اگرچہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ کرنا بالکل جھوٹ اور بالکل غلط، بالکل لغو ہے. اس لیے ان کے اس دعوے ایمان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اگر قرآن کریم کے موافق ہوتا تو یقیناً قرآن اس طرح کا اعتبار سن کا یہ کہنا کہ اب اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے یہ بالکل بیکار ہے، بالکل جھوٹ بات ہے. اگر اللہ کے قرآن کے موافق ان کا ایمان ہوتا تو اس کا اعتبار کر لیا جاتا، ان کو مومن کہہ دیا جاتا. دو باتیں ہوگی. اب کفر اور ایمان کا ضابطہ کیا ہے، کس طرح سے پہچانے جاتے ہیں؟ قرآن کریم کی اصطلاح میں ایمان وہ ہے کہ جس کا ذکر اوپر سورہ بقرہ کی 13ویں آیت کے اندر آیا ہے اور اس کے اندر آ چکا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ تم ایمان لے آؤ ان لوگوں کی طرح جو کہ ایمان لا چکے ہیں. اور الناس سے مراد میں نے بتایا تھا کہ اس آیت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے
ایمان کا دعویٰ صحیح یا غلط جانچنے کا معیار جو ہے، لوگوں کو ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ لوگوں کی طرح جو ایمان لا چکے ہیں. یعنی پتہ چلا لوگوں سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں، اور لوگوں کو جو ایمان لانے کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ایمان کو معیار بنا کر کے اور ایک ترازو بنا کر کے صحابہ کرام کے ایمان کو پیش کیا جا رہا ہے. جو اس کے مطابق نہیں ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان رکھنے کے اوپر ایمان رکھنے والا نہیں ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی کسوٹی اور ایک مثال ہمیں بتلائی ہے کہ تمہیں جو ایمان لانا ہے وہ صحابہ کے مطابق ایمان لانا ہے. جن چیزوں پر جس طرح سے اور جس مقامات میں اور جن چیزوں کے اوپر صحابہ کرام ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہوگا، اسی طرح کا ایمان لانا ہوگا. اگر ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق ہوگا اور ہمارے ایمان کا معیار صحابہ کے ایمان کے معیار کے موافق ہوگا تو ہمارا ایمان قبول ہوگا، ورنہ ہمارا ایمان قبول نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص قرآن عقیدے کا مفہوم یعنی قرآن کریم کو ماننے کی باتیں اور قرآن کریم کی تشریح یا نبی پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتیں اور ان کی تشریح کے مطابق ان کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، قرآن کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے اور حدیث کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، اور وہ اس بات کو کہے کہ کسی بات کو قرآن کے اور حدیث کے خلاف قرار دے کر وہ اس بات کو کہے کہ میں تو اس عقیدے کو مانتا ہوں، حالانکہ قرآن کریم کا ماننا کچھ اور ہے، حدیث کا ماننا کچھ اور ہے. ان دونوں کو چھوڑ کر کے وہ کہتا ہے کہ میں تو اس عقیدے کو مانتا ہوں اور میرا تو ماننا یہ ہے، یہ اس کا ماننا شرعاً معتبر نہیں ہوگا. اس لیے کہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے. جو بات قرآن کے خلاف ہوگی، حدیث کے خلاف ہوگی، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ آج کل قادیانی گروہ کہتا ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے قائل ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کو ہم مانتے ہیں، مگر اس عقیدے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ایمان سے بالکل مختلف تحریف کرتے ہیں. وہ آپ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے قائل ہیں، یعنی ہم اس بات پہ اقرار کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہے. قادیانی بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے اور جھوٹ ہے. وہ غلط کہتے ہیں کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے قائل ہیں، اس لیے کہ وہ کہیں نہ کہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور اس کے واسطے جگہ نکالتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالانکہ قرآن کریم کے اندر کہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ نبی کو میں نے ختم الرسل بنا کر کے بھیجا ہے، خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا ہے. تو عقیدہ ختم نبوت کے ہم قائل ہیں اور ہم مانتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن قادیانی جو کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی مانتے ہیں، وہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے. اس لیے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے ختم نبوت کے ساتھ ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی نبی مانتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. قرآن کریم کی اس تصریح کے مطابق وہ اسی کے مستحق ہیں کہ ان کو کیا کہا جائے، وما هم بمؤمنین، کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ محمد خاتم النبیین ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں محمد خاتم النبیین جو ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبی ہے اور رسول ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کوئی نبی نہیں ہے، وہ بالکل جھوٹ ہے، غلط باتیں ہیں اور ان کا عقیدہ ہے یہ بالکل غلط ہے. تو ایسے لوگوں کو جو عقیدہ ختم نبوت کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو نبی گردان رہا ہو، حالانکہ اللہ نے اس کتاب کو بتایا نہیں کہ وہ بھی نبی ہے، نبی نے بھی تعلیم نہیں دی کہ وہ نبی ہے. اس لیے کہ تعلیم تب دی جاتی جب کہ کوئی نبی ہوتا، جب نبی ہے ہی نہیں تو نہ نبی نے تعلیم دی، نہ اللہ نے اس کی تعلیم دی، نہ اس کا کوئی ذکر آیا ہے. انہوں نے خود من گھڑت باتیں بنا کر کے اس کو نبی مان رکھا ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے گا، وما هم بمؤمنین، کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان صحابہ کے خلاف اگر کوئی شخص کسی عقیدے کا نیا مفہوم بناتا ہے
نہیں کہا جائے گا۔ گویا کہ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان صحابہ کے خلاف کوئی شخص کسی عقیدے کا اگر نیا مفہوم کرتا ہے، صحابہ کی تعلیمات کے خلاف اگر کوئی بات بیان کرتا ہے اور گردانتا ہے اور اس عقیدے کا پابند ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہ لوگ پابند ہیں کہ عقیدے ختم نبوت کے قائل تو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، یہ صحابہ کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، نبی کی تعلیم کے خلاف ہے، قرآن کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے، وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہوئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، اس کے ماننے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کا مسلمان کہنا اور ان کا نماز پڑھنا جب تک معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ ان کا ایمان قرآن کریم کے موافق نہ ہو جائے۔ قرآن کے موافق تب ہوگا کہ وہ صرف ختم نبوت کے قائل ہو جائیں اور ختم نبوت کے عقیدے کو بڑی یقین رکھیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ نبی نہ مانیں، تو ان کا مسلمان کہنا درست ہوگا اور وہ قرآن کریم کی نظر میں مومن کہلائیں گے۔ لیکن جب تک وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو قرآن کے خلاف نبی مانتے رہیں گے اس وقت تک ان کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ ایک چھوٹی چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ یہاں منافقین کے قول آمنا باللہ و بالیوم الآخر میں غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بہت پرلے درجے کے کافر ہونے کے باوجود بھی اپنی دانش یعنی اپنی عقل کے اعتبار سے جھوٹ بولنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں، انہوں نے صاف صاف بات کہی ہے آمنا باللہ و بالیوم الآخر، جو ان کا عقیدہ ہے یہودیوں کا، انہوں نے اس کے موافق بات کہی کہ ہاں اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، گویا کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ جھوٹ سے اجتناب کر رہے ہیں، ورنہ جھوٹ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے آمنا باللہ و بالرسول و بالیوم الآخر، لیکن جب رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو انہوں نے رسول پر ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا ہے، گویا کہ وہ اتنے پرلے درجے کے کافر ہونے کے باوجود بھی جھوٹ بولنے سے بچ رہے ہیں اور اجتناب کر رہے ہیں، کیونکہ دعوی ایمان کے لیے صرف اللہ اور روز قیامت پر ایمان کا ذکر کرتے ہیں، ایمان کے رسول کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور اگر وہ ذکر کر دیتے تو جھوٹ ہو جاتا، انہوں نے اس لیے ایمان کے رسول کا ذکر نہیں کیا کہ کہیں جھوٹ نہ ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ ایسی گندی چیز ہے اور ایسی گناہوں کی چیز ہے کہ کوئی شریف آدمی خواہ کافر فاسق ہو جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کا دعویٰ ایمان باللہ و بالیوم الآخر میں قرآن کریم اس طرح کے خلاف ہونے کی وجہ سے نتیجتاً جھوٹ ہے، غلط ہے، اس لیے کہ ان کا وہ عقیدہ قرآن کریم کے خلاف ہے اور ان کا ایمان قرآن کے خلاف ہے، لیکن انہوں نے ظاہر میں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وہ اسی پر ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہا کہ کہیں جھوٹ نہ ہو جائے۔ تو جب کافر جیسے آدمی اور اتنے کفر کے اندر بڑے ہوئے انسان جھوٹ سے پرہیز کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے واسطے اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ کافر اور مشرک انسان بھی جھوٹ بولنے کو پسند نہیں کر رہا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے اپنے معاشرے کے لوگوں پر اور اپنی جماعت کے لوگوں پر اور مومنین کے اوپر کہ ہمارے جھوٹ کے بغیر کام چلتا ہی نہیں ہے۔ بہت سے حضرات اس بات کو کہتے ہیں، خود اپنی زبانوں سے اس بات کو کہتے ہیں کہ آج اگر جھوٹ نہ بولے تو کام بند ہو جائیں گے، اگر جھوٹ نہ بولے تو لوگ ہمیں بیوقوف کہنے لگیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جھوٹ بولنے ہی کی وجہ سے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے واسطے عذاب علیم اور دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور سب سے بڑی تعلیم تو یہ ہے کہ جب مشرک اور کافر جیسے انسان جھوٹ نہیں بول رہا ہے تو ایک مومن کو کیسے شعبہ دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بولے، کیسے مومن کی زبان چلتی ہے جھوٹ بولنے کے لیے، تو مومن
ज्यादा आपस में मिल बैठ करके बातें करने की और इधर उधर की बातें करने की कोशिश ना किया करें, इसलिए कि जब आप इधर उधर की बातें करेंगी, आपके पास किसी की बात की कोई तहकीक नहीं होगी, तो एक दिन आप झूठ के अंदर मुलव्विस होगी और झूठ का गुनाह और उसका अज़ाब आपको पता है कि झूठ बोलना बहुत गलत बात है, कबीरा गुनाह है। अल्लाह ने झूठ बोलने के वास्ते और झूठ बोलने वालों के वास्ते दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है, अज़ाबुल अलीम से, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ताबीर फरमाया है। तो सबसे अहम बात तो ये है कि जब एक काफिर झूठ नहीं बोल रहा है, अरे मोमिन तो अल्लाह के नबी का उम्मती है, तो मोमिन है, अल्लाह का मुकर्रब बंदा है, अल्लाह की चुनिंदा जमात में से आपको चुना गया है और आप चुने हुए बंदों में से हैं, तो हमारा दिल कैसे कर जाता है कि झूठ बोले। इसलिए हमारा ये समझना कि झूठ के बगैर काम नहीं चलता है, ये बहुत गलत बात है। अल्लाह के मक़ूला मशहूर है, अस्सिद्क़ु युनजी वल किज़्ब युहलिक, सच हमेशा नजात देता है, अगरचे कि थोड़ी दिक्कत और परेशानी आज के माहौल में इंसान को उठानी पड़ती है सच के ऊपर और हक बात के ऊपर अमल करने के लिए, लेकिन हकीकत यही है कि सच